अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया में। टॉप स्टोरीज हैं। ईद मिलादुन नबी के रोज भी धमाके हुए हैं। आशिके जो रसूल हैं उनको भी नहीं बख्शते ये दहशतगर्दी करने वाले। प्रोग्राम के पहले से मैं कोयटा और केपी के अंदर जो वाकयात हुए इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद नवाज शरीफ साहब की वापसी से कबल नून लीग अभी भी बयानी की तलाश में है, बदलते हुए बयानात हैं। प्रोग्राम में इस हवाले से भी गुफ्तगू होगी और आखिर में गैलप सर्वे के ऊपर जरूर गुफ्तगू करेंगे। बड़ी स्टनिंग कॉन्ट्रोडिक्शंस हैं इस नए सर्वे के अंदर। पीपल्स पार्टी इस पे से गायब है, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे कि मजीद इस सर्वे के बारे में वो क्या राय रखते हैं। लेकिन आगाज करते हैं। ईद मिलादुन नबी का रोज था। आज जो दहशतगर्दी के 3 बड़े वाकयात हुए हैं मुल्क भर के अंदर, लगता है कि 2013 वापस के आ रहा है। इस वक्त अगर हमारे पास जो इस हवाले से डेथ टोल की तफसीलात हैं, 40 के करीब अफराद की जो जान बहक होने की खबरें कंफर्म है। इसके अलावा 20 जख्मी हैं। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मुस्तफा तरीन साहब हैं, ब्यूरो चीफ कोयटा के। ज्यादा तफसील इनसे ही हम हासिल करेंगे। बहुत शुक्रिया मुस्तफा भाई हमें ज्वाइन करने के लिए। इस दौरान हमें ये भी मालूम हुआ कि पुलिस अफसर जो हैं डीएसपी सिटी नवाज गोश्की साहब, वो भी इस वाकये के अंदर शहीद हुए। मुस्तफा साहब आपसे आगाज करेंगे। सर, ये मस्तूम के में जो ये वाकया हुआ है इस पे भी मजीद तफसीलात क्या सामने आई हैं? क्या किसी ने इसकी जिम्मेदारी कबूल कर ली है? जी मारिया साहिबा, जी इस जो ये वाकया हुआ है इसकी कोई जिम्मेदारी किसी ने कबूल की है अभी तक? जरा थोड़ा इसके हवाले से मजीद अपडेट कीजिएगा। जी मुस्तफा तरीन से हमारी कोशिश है कि हमारा राब्ता हो जाए। जाहिर सी बात है इस पूरे वाकये में तिब्बी इमदाद की क्या सूरत हाल है, जख्मियों को और कितनी मदद की जरूरत है, विफाक क्या कर सकता है, सूबों की क्या कैपेसिटी है, इस हवाले से भी बात करेंगे। मुस्तफा साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके। जी मुस्तफा साहब। ओके। जी मारिया साहिबा। जी मुस्तफा साहब, आपके पास क्या तफसीलात है इस वाकये के हवाले से? क्या कोई जिम्मेदारान इस हवाले सामने आए हैं? किसी ने जिम्मेदारी कबूल की है? नहीं मारिया साहिबा, इस वक्त तक किसी ने जिम्मेदारी इस अंदोनाक वाकये की कबूल नहीं की। अलबत्ता इंतहाई ज्यादा नुकसान हुआ है, जानी नुकसान हुआ है। कोयटा से मुंसलिक जिला मस्तूंग है जहां पर आज ये अंदोनाक वाकया रूनुमा हुआ। सुसाइड अटैक था जो एक पुलिस डीएसपी के गाड़ी पर किया गया था, लेकिन बदकिस्मती ये थी कि उस वक्त जुलूस में जाने के लिए एक बड़ी भीड़ जमा थी। इस भीड़ की वजह से इंतहाई ज्यादा जानी नुकसान हुआ और इस वक्त जो डेथ टोल है वो 54 है। इनमें से 30 अफराद की लाशें इस वक्त नवाब गौसबख्श मेमोरियल अस्पताल मस्तूंग, 19 लाशें डीएचक्यू मस्तूंग, जबकि 5 अफराद की लाशें इस वक्त भी सिविल अस्पताल कोयटा में मौजूद है। जबकि 70 के करीब अफराद जख्मी हैं जिनको इस वक्त सिविल अस्पताल के ट्रामा सेंटर में तिब्बी इमदाद फराम की जा रही है। और एमएस सिविल अस्पताल डॉक्टर इसाक पानीजी का कहना है कि इनमें से 8 अफराद की हालत तशवीशनाक है जिनकी जान बचाने की कोशिश की जा रही है। बोलान मेडिकल कम्प्लेक्स अस्पताल भी एक जख्मी लाया गया था जिसको इस वक्त तिब्बी इमदाद फराम की जा रही है, जबकि प्राइवेट अस्पतालों में ले जाए जाने वाले जख्मी इसके अलावा हैं। मुस्तफा, जरा जो लोग कोयटा और बलोचिस्तान के मारूजी हालात से वाकिफ नहीं है, जो नहीं जानते कि ये इलाका मस्तूम कहाँ है, ये कोयटा से इसकी कितनी मुसाफत है, अस्पतालों तक एक्सेस क्या यहाँ पे आसान है, और क्या इस वक्त आपको लगता है वहां इंतजामिया की कैपेसिटी है या मजीद कुछ इमदाद की जरूरत है, ताकि अगर इस प्रोग्राम की वसातत से कुछ कमी है तो शायद ये पहुंच जाए बाब इख्तियार तक कि वहां पे इस वक्त किन चीजों की जरूरत है? जी बिल्कुल। पहले तो जिला मस्तूंग की जोग्राफियाई हदूद का जिक्र किया जाना चाहिए कि ये कोयटा से 48 किलोमीटर फासले पर जनूब मगरिब में वाक़िया है। और मस्तूंग की हालत ज़ार ये है कि वहां पर अगरचे हॉस्पिटल मौजूद है, लेकिन जिस तरह आज एक ह्यूज ब्लास्ट हुआ, बड़ी तादाद में इंसानी जानें ज़ाया हुई, जबकि बहुत बड़ी तादाद में अफराद जख्मी भी हुए। उसके पिस्टी में जो मस्तूंग में के अस्पतालों में मौजूद थी, ज़ाहिर है उसमें उनका इलाज नामुमकिन था, जिसकी वजह से ही उनको कोयटा
मुंतकिल किया गया। लेकिन दूसरी जानिब मारिया हमें ये भी देखना होगा कि मस्तूंग में माजी में अमन ओमान की सूरत-ए-हाल क्या रही है। आपके सामने है सिराज रसानी का जो अटैक था, जो उन पर अटैक हुआ था, इसमें 150 अफराद जांबाक हुए थे, वो मस्तूंग में हुआ। उसके अलावा फिर बाकी जो वाकयात रुनुमा हुए उनको बालाइताक रखते हुए अगर हम 20 दिन पहले के वाकयात पर नजर डालें तो जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा और पीडीएम के तर्जुमान हाफिज अब्दुल्ला पर इसी मस्तूंग में उस वक्त ब्लास्ट हुआ जब वो एक स्पीड ब्रेकर क्रॉस कर रहे थे। सो इंतजामिया को ये सूरत-ए-हाल देखनी चाहिए थी। आज अहम दिन था और इस अहम दिन के होने के बावजूद और मस्तूंग की सूरत-ए-हाल देखे जाने के बावजूद अगर आज भी ये वाकया रुनुमा हुआ है तो इसको हम एक सिक्योरिटी लैप्स जरूर कह सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मुस्तफा तरीन साहब मौजूद थे, वो पूरा डिटेल बता रहे थे, एक तो मजलूम की दफाई अहमियत क्या है और यहाँ पर दहशतगर्दी के वाकयात तवातर से कुछ हफ्तों से हो रहे हैं। आज के इस काम को वो सिक्योरिटी लैब्स करार दे रहे हैं, लेकिन इससे ज्यादा जो वहां पे कैपेसिटी इश्यूज हैं कि अगर कोई जख्मी आए तो उनको कितने हद तक वो ट्रीट कर सकते हैं, वहां से कोयटा ले जाते कितने लोगों को जो है क्रिटिकल हालत में मुंतकिल किया जा सकता है, ये वो तमाम सवालात हैं जो इस वक्त सूबाई हुकूमत को एड्रेस भी करने हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं जी। इसके बाद हम बात करेंगे जो नया गैलप सर्वे आया है, इससे बहुत सारे सवालात उठ गए हैं। पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन से पहले अक्सर सर्वेस किए जाते हैं, कभी कभी हुकूमत के दौरान भी जब मिड टर्म सर्वे होता है उससे भी पॉपुलैरिटी के बारे में पता चल जाता है। लेकिन जाहिर सी बात है अगर तो जनवरी के एंड में फरवरी के आगाज में इलेक्शन होने हैं तो इस दौरान सर्वेज भी साथ साथ जमातें खुद भी कराती हैं, उनके नताइज के ऊपर अपने आगे पॉलिसी के फैसले वो लेते भी हैं। लेकिन गैलप पाकिस्तान ने ये बड़ा ही दिलचस्प सर्वे किया है। ये पहली मर्तबा नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली वो एक्सपर्ट्स हैं सर्वे करने के इस मुल्क के अंदर। हर बार उनके सर्वे में कंट्रोवर्सी इसलिए होती है कि जिस जमात को पीछे दिखाया जाता है वो कहती है कि सर्वे जो एक्यूरेट नहीं है, जो जमात आगे होती है वो अपनी मर्जी का उसमें से सिलसिला उठा के उस हवाले से अपना आगे बयानियां बनाती है। लेकिन इस मर्तबा ये सर्वे बड़ा ही दिलचस्प है क्योंकि इसमें कुछ स्टनिंग जो कॉन्ट्रास्ट हमें नजर आ रहे हैं, इससे पहले जो दीगर सर्वेज हैं उसमें नजर नहीं आए। जरा जल्दी से हम नजर डालते हैं कि सर्वे में कहा क्या गया है। कहते हैं जी इसमें से कौन सी सियासी जमात सबसे आगे है, तो इस सर्वे के मुताबिक सबसे आगे जो सियासी जमात है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है। इदारों की कारकर्दगी की जब बात की जाती है तो इसमें सबसे आगे है पाकिस्तान आर्मी। सियासी रहनुमाओं की जब बात होती है तो उसमें यह कह रहा है, सर्वे कह रहा है कि चेयरमैन पीटीआई सरे फहरिस्त है। मुल्की मसाइल में महंगाई आगे है। ये बात तो खैर सबको मालूम है कि अगर ये इलेक्शन होगा इस मर्तबा तो उसमें महंगाई के ऊपर जो सबसे बड़ा इशू है वो बनेगा। इसके बाद ये सर्वे में जो सवाल पूछा गया है वो कहते हैं जी कि पसंदीदा जमात आपकी कौन सी है। इसके अंदर हमने देखा कि तहरीक-ए-इंसाफ को जो है वो तकरीबन 59% अप्रूवल रेटिंग है उनकी। फिर आती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 42% पे, फिर आती है जी टीएलपी 41% पे, और फिर कहीं जाके पीएमएलएन आती है 38% पे। और उसके बाद हमने देखा कि बाकी दीगर जमातें, जमात इस्लामी है, जेओआईएफ है, पीएमएलक्यू है, एएनपी है, एमक्यूएम पाकिस्तान है। फिर अगला जो सवाल है ये बड़ा दिलचस्प है क्योंकि सवाल में पूछा गया कि आपका पसंदीदा सियासी लीडर कौन है। अब यहां से जो है सर्वे के जो रिजल्ट्स हैं वो बड़े ट्रिकी हो जाते हैं क्योंकि इसमें इमरान खान साहब को तो दिखाया है कि वो 60% वोट्स के साथ सरे फहरिस्त हैं। उसके बाद जो अगले नॉमिनी हैं वो साद रिजवी साहब हैं। यानी इमरान खान साहब के बाद क्या इस मुल्क के अंदर जो सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर है वो टीएलपी के साथ रिजवी साहब हैं, और उसके बाद क्या परवेज इलाही साहब हैं, फिर शाह महमूद कुरैशी, फिर नवाज शरीफ साहब 36% पे, फिर शहबाज शरीफ साहब 35% पे, फिर मरियम साहिबा 30% पे, फिर शाहिद खाकान अब्बासी हैं, फिर तरीन साहब हैं 26% पॉपुलैरिटी के साथ। दिस इज ऑल्सो स्ट्रेंज। मौलाना फजल रहमान, फिर मिफ्ता इस्माइल साहब 20% पे। ये भी एक बड़ी ही अनहोनी सी बात लगती है। अल्ताफ भाई भी हैं इसमें मुस्तफा नवाज खोखर साहब भी हैं, इसमें असद उमर साहब भी हैं, लेकिन इसमें हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक लीडर भी नजर नहीं आ रहा। यानी कि इसमें ना जरदारी साहब हैं, ना बिलावल साहब हैं, ना सिंध के अंदर से मुराद अली शाह साहब को अगर आप ले लें, वो वजीर आला रह चुके हैं, उनको भी नहीं शामिल किया गया। सो पूरे सिंध से, पूरे पंजाब से, पूरे मुल्क से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या कोई एक भी लीडर ऐसा नहीं है जो पॉपुलैरिटी में, फॉर एग्जाम्पल हम मिफ्ता इस्माइल साहब को देखते हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब से आगे हो, या इसमें अगर हम देखें असद उमर साहब 9% पे हैं, तो पीपल्स पार्टी की क्या कुल मिला के किसी एक लीडर की भी इतनी पॉपुलैरिटी नहीं है कि वो इस लिस्ट के अंदर आ सके। सो इसमें पीपल्स पार्टी का ना चुना जाना हम सबके लिए
अचंभे की बात है, और एक ही जमात से 4-4, 5-5 लीडर्स को देख के सवाल पूछा जाना, ये भी बड़ी एक पिकुलियर सी बात है। पीपल्स पार्टी ने जाहिर सी बात है इस पर रद्द-ए-अमल दिया है। अगर हमारे ज़हन में सवालात हैं तो पीपल्स पार्टी भी जाहिर सी बात है इससे पूछेगी। और फैसल करीम कुंडी साहब ने कहा जी कि ये जो सर्वे है ये फ्रॉड है, ये धोखा है, ये चेयरमैन साहब जो हैं वो पूरे मुल्क के अंदर यकसा मकबूल है, और ये इनकी अखबार के अंदर से हम इनकी ये स्टेटमेंट आपको पढ़ के सुना रहे हैं। उसके अलावा और बहुत सारे सवालात उठाए गए। अगला बढ़ते हैं जी, सर्वे अभी यहां खत्म नहीं हुआ, इससे आगे भी मजीद कॉन्ट्रास्ट आपको नजर आएंगे। सवाल पूछा गया कि अगर अगले हफ्ते कौमी असेंबली के इंतखाबात मुनक़िद होते हैं तो आप किस पार्टी को वोट देंगे? सो जी ये कहते हैं जी 42% लोग के हम पीटीआई को देंगे, फिर पीएमएलएन आ जाती है, फिर पीपल्स पार्टी आ जाती है, फिर टीएलपी आ जाती है। सो लीडरशिप हमने देखा कि टीएलपी की ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन वोट यहां पे उनका कम है। पीपल्स पार्टी का कोई लीडर उस पॉपुलैरिटी लिस्ट में है नहीं, लेकिन पीपल्स पार्टी बतौर जमात यहां पे टॉप 3 के अंदर है। तो ये अभी कॉन्ट्रास्ट चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जब सर्वे से पूछा गया तो जवाब बिल्कुल उल्टा हो गया। अगेन समझ नहीं आई। हमने कोशिश की बिलाल गिलानी साहब या गैलप सर्वे वालों से हम राब्ता करते, उनसे पूछते कि भाई ये क्या इस सर्वे के पीछे जो है तमाम फैक्टर्स थे, ये किस तरह से इस नतीजे पे वो पहुंचे हैं। बहरहाल जी इसमें सवाल ये पूछा गया कि आप किस पार्टी को वोट नहीं देंगे। अब जो जवाब आता है उसमें 28% आता है पीएमएलएन और तकरीबन 21% पीटीआई आते हैं। यानी कि पहले सवाल में 42% लोग उन्हें वोट देना चाहते हैं, अगले में 21% लोग उनको वोट नहीं देते, तो ये नंबर 2 पे आ जाते हैं। अगेन डज नॉट एड अप। इसके अंदर पीपल्स पार्टी यहां पे 9% के अंदर है अगेन, लेकिन उनकी लीडरशिप, पॉपुलर लीडरशिप के अंदर उनका शुमार नहीं हो रहा है। अच्छा, अगला जो सवाल है वो था कि पीटीआई की हुकूमत के बारे में 2018 और 22 में मईशत, आलमी सियासत, करप्शन का सद्देबाब, सिक्योरिटी सूरत हाल और गुर्बत के खात्मे के शोबों में कारकर्दगी कैसी रही है। लोगों ने जो इस हवाले से जवाब दिए हैं, ये 64%, 55%, 55% करप्शन के ऊपर जो उन्होंने हाथ डाला, ये आपके सामने उसके नताइज मौजूद हैं। लेकिन बाकी जो हुकूमत थी साबका, उस हवाले से सवाल नहीं पूछा कि उनकी पिछली 16 माह की कारकर्दगी कैसी रही है। इस वक्त लोगों से पूछा गया कि आपका इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला कौन है है, तो वो जाहिर सी बात है जो उनका जवाब था वो हम सबको मालूम है, आपका मसला, हमारा मसला, और वो जी महंगाई है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कमर जमान कायरा साहब मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया कायरा साहब में ज्वाइन करने। ये सर्वे के हवाले से पीपल्स पार्टी का रद्द-ए-अमल तो आ गया कायरा साहब, लेकिन ये गैलप पाकिस्तान का सर्वे है। यूजली उनके सर्वे छोटी मोटी कॉन्ट्रोवर्सी के अलावा पाकिस्तान में फिर भी एक हद तक क्रेडिबल समझे जाते हैं। वो तो दहाइयों से सर्वे कर रहे हैं। कि आपको समझ आई कि एनी पर्टिकुलर रीजन कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप इसमें नहीं है, या आप ये सर्वे समझ में आते हैं सर? क्योंकि गैलप की तरफ से इस वजह से ये मैं सवाल पूछ रही हूँ। देखिए, गैलप पाकिस्तान के ऊपर, माजी के सर्वेस के ऊपर भी बहुत सारे सवाल उठाए जाते रहे हैं और इनका बायसनेस रहा है, और इनके पार्टीजन का एक व्यू भी है। जो बिलाल साहब है, गिलानी साहब, ये एक पार्टीजन मुताल्लिक भी है। तो आपने खुद उनकी बहुत सारी कंट्राडिक्शंस का इजहार कर दिया। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि एक जमात 60% पे है, दूसरी 55% पे है, तीसरी 50% पे है, कोई 35% पे है। ये तो कुछ 600% बन जाते हैं। 100% तो अगर एक जमात 60% वोट ले रही है एक सवाल पे कि आपको पॉपुलर लीडर कौन है, अगर 100 पदों से पूछा गया तो 60% का ये है कि जी फलां मिस्टर ए, और 30% ने कहा मिस्टर बी, और 20% ने कहा कुछ। तो उसके बाद तो फिर नंबर खत्म हो गए। तो फिर बाकी नंबर कहाँ से आ गए, ये फीसद कहाँ से आ गए? तो इसका बेस क्या है, पता नहीं क्या है। और इस तरह के सर्वे शुरू हमारे खिलाफ तो पहले भी माजी में होते रहे। तो आपने खुद इसकी वजाहत कर दी कि सेल्फ कंट्राडिक्टरी है। मैंने भी इसको देखा नहीं है, लेकिन ना इनका माजी शफाफ है, ना इनका हाल शफाफ है। क्या कहा जाए? सर, जो आप कहते हैं पार्टी एफिलिएशन की, तो किस पार्टी की तरफ आपको लगता है ज्यादा झुकाव है? क्योंकि इस सर्वे से ना पीटीआई, पीएमएलएन हर कोई मजे से अपने अपने हिस्से का जो चुन के रिजल्ट, वो दोनों ही खुश है। तो आपसे सवाल ये पूछ रहा हूं ना कि आपको कोई ऐसा सर्वे जो पब्लिक के माइंड को इफेक्ट कर सकता हो, पब्लिक ओपिनियन पे जा सकता हो, पहले उसको अपने अकली मंतकी दलाइल पे उस पे परखें। आप जरा गौर कीजिए ना, आप परसेंटेज दे रहे हैं। परसेंटेज से मुराद है कि 100 में से इतने %। अगर एक जमात कितनी मुल्क की पॉपुलर तरीन जमात कौन सी है, वो ए जमात है, और उसके 62% वोट है।
اور دوسری جماعت کون سی ہے اس کو 50% دے دیے. 62 اور 50 112%. تو کیا 112% ہوتے ہیں؟ باقی کو چھوڑ دیں. اور اگر باقی شامل کریں گے تو 600% ہو جاتے ہیں. یہ کون سا سروے ہے بھائی؟ یہ کون سے گیجٹری آپ استعمال کر رہے ہیں؟ کون سے بلیے ہیں؟ اور ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ تیسرا ملک کا بڑا طبقہ جو ہے وہ ان کو ووٹ دے رہا ہے پیپلز پارٹی کو. دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کے کامیاب لیڈروں کے ساتھ بھی پیپلز پارٹی نہیں ہے. تو یہ تو اس کی اتنی ہی دلیل بہت ہے کہ اگر کسی کو یہ گمان ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اس ملک کے بڑے لیڈروں میں نہیں ہیں، ان کا حالیہ گورنمنٹ کے اندر جو ان کی پہلی پرفارمنس تھی بطور وزیر خارجہ، وہ تو ان کے دشمن بھی اس کے معترف ہے. ویلکم بیک. میاں محمد نواز شریف صاحب 4 سال کی ایگزائل کے بعد ملک واپس لوٹنے کے لیے تیار ہے، لیکن یہاں مسئلہ صرف یہ ہے کہ پی ایم ایل این کو اس وقت جس بیانیے کی تلاش ہے وہ کہاں سے پیدا ہوگا، کیونکہ بیچ میں ہم نے دیکھا ہے کہ نواز شریف صاحب نے جو گفتگو کی، ملک واپس آ کے احتساب کی بات کی، اس کے بعد سے گزشتہ ایک ہفتے میں بہت فرق آیا ہے. اسٹیٹمنٹ سٹون ڈاؤن ہوئی ہے. لگتا یہ ہے کہ اب اکانومی اور ریلیف پہلے اور احتساب کا بیانیہ آہستہ آہستہ پیچھے جاتا جا رہا ہے. لیکن جب ریلیف دینے کی بات ہوگی تو پھر ساتھ ساتھ 16 مہینے کی حکومت کے حوالے سے جواب دہی بھی ہوگی. تو اس وقت ایک بیانیے کا کرائسس پی ایم ایل این کے اندر ضرور موجود ہے. اس سے پہلے جو 4 سال ووٹ کو عزت دو دے کر ایک اگریسو پالیسی اپنائی تھی، اب اس سے اگر بیک ٹریک کریں گے تو جو ووٹر ہے وہ کس طرح سے رسپونڈ کرے گا، یہ بہت سارے سوالات اور سول سرچنگ پی ایم ایل این کے اندر ہی ہونی ہے. بہرحال جی، نواز شریف صاحب جب واپس آئیں گے، رانا ثناء اللہ صاحب نے جو ٹارگٹ سیٹ کیا ہے 1 ملین لوگوں کا، یہ پنجاب کے دل لاہور کے اندر وہ یہ جلسہ کر کے دکھانا چاہتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں ذرا سنیے. 1 ملین سے زیادہ انشاءاللہ تعالی لوگ اس دن لاہور میں اپنے لیڈر کو خوش آمدید کہیں. 1 ملین لوگوں کی وہاں پر جو ارائیول ہے، اس کو انشور کیسے کریں گے رانا ثناء اللہ صاحب؟ جب ان سے اس سوال پوچھا گیا تو انہوں نے ٹیکنالوجی کی مدد لینے کا اعتراف کیا، اور کس طریقے سے 1 ملین لوگوں کو جلسہ گاہ تک لائیں گے، اس حوالے سے کیا ٹیکنالوجی وہ اپنا رہے ہیں، ذرا سنیے. فون نمبر کیوں لے رہے ہیں؟ تو وہ ایک ایپ ہم نے تیار کروائی ہے، اس کے ذریعے سے ہمیں اس دن پتا ہوگا کہ یہ لوگ کہاں ہیں. اگر ان میں سے لوگ جو ہے وہ گجرات بیٹھے ہیں تو یہ پتا چل جائے گا، وہ سسٹم بتا دے گا کہ اتنے لوگ جو ہیں یہ اب جلسہ گاہ میں ہیں اور اتنے لوگ جو ہے وہ نہیں ہے، وہ اپنے گھروں میں ہیں. پاکستان مسلم لیگ نواز پر ایسے ہی ناحق الزام لگتا ہے کہ وہ جدید ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا کے تمام ٹولز صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر پاتے. آئی تھنک کسی بھی سیاسی جماعت نے اتنی سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی استعمال کرنے کے بارے میں ابھی تک نہیں سوچا جہاں پہ وہ موبائل ایپ کے ذریعے یہ اپنی حاضری لگا سکے اور لوگوں کو جلسہ گاہ میں آنے کا کہیں اور ان کی وہاں پہ آمد کو یقینی بنا سکے. تو باقی سیاسی جماعتوں کے مقابلے میں نون لیگ ڈیفینیٹلی بہت اس معاملے میں آگے ہے. جو بات آگے بڑھتی جا رہی ہے، انٹرویوز ہو رہے ہیں، خواجہ آصف صاحب ریویل کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ حکومت جو آئی اس میں کہیں نہ کہیں پس پردہ معاملات جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ طے کیے گئے تھے. سو پی ڈی ایم اتحاد اور جنرل باجوہ صاحب کی جو آفرز کی کہانی ہے، اس کے بارے میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی بات کرتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی بھی بات کرتی ہے، پی ایم ایل این بھی بات کرتی ہے، اور کس طریقے سے پورا معاملہ آگے بڑھا اور آخر میں یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد حکومت تبدیل کی گئی. یہ پی ڈی ایم کے اپنے اتحادیوں کی زبانی ہی گزشتہ 4 سالوں میں کن کن مواقع پہ کیا کیا آفر ہوا. خواجہ آصف صاحب اب مختلف ٹیلی ویژن انٹرویوز کے اندر خود یہ تمام باتیں مان رہے ہیں. یہ تو تھی ساری بات کہ یہ آفرز ہوئی کیسے، لیکن ان آفرز کو پایہ تکمیل تک پہنچایا کیسے، اس کے بارے میں مزید ریویلیشن. ظاہر سی بات ہے جب آپ انٹرویو دیتے ہیں تو بہت ساری ایسی باتیں کر دیتے ہیں جو بعد میں آپ کے خلاف ہی چارج شیٹ بن جاتی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب بات کر چکے ہیں، جاوید لطیف صاحب بات کر چکے ہیں، مشاہد حسین سید صاحب بات کر چکے ہیں کہ کس طریقے سے ووٹ آف نو کانفیڈنس ایک طریقے کا سافٹ کو تھا. بات کریں گے. ہمارے ساتھ محمد زبیر صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ زبیر صاحب جوائن کرنے کے لیے. سر، ایک ہفتے کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کافی زیادہ جو احتساب کے بیانیے کے سے تھوڑا سا ٹون ڈاؤن کیا ہے پی ایم ایل این نے. اب آپ کا بھی میں بیانات سن رہی تھی، باقی لوگوں کی بھی میں گفتگو سن رہی تھی. روہیل اصغر صاحب نے تو یہاں تک اگر کہہ دیا کہ ہم اقتدار میں آئیں گے تو پھر ہم ادارے سے ہی ریکویسٹ کریں گے کہ وہ احتساب کے بارے میں دیکھیں. کیا یہ صحیح ازمپشن ہے؟ کیا یہ رد عمل کے بعد یہ بیانیے میں تھوڑی سی ہم نے دیکھا کہ ایک سافٹ سٹانس آیا ہے، یا جب لوگوں نے آپ نے فیڈ بیک دیا کہ سر وہاں بات مہنگائی کی ہے، بجلی کے بلوں کی ہے، پیٹرول کی قیمتوں کی ہے، انتظار کر لیں پہلے، اس کے بعد یہ احتساب وغیرہ بھی ہم سوچیں گے؟ یہ حقیقت ہے کہ پاکستان میں معیشت کے حوالے سے اس وقت سب سے بڑا ایشو ہے. عام پاکستانی جو سفر کر رہا ہے، عام پاکستانی میں کہہ رہا ہوں
وہ جو 9.5 کروڑ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، پھر لوور مڈل کلاس ہے، پھر مڈل کلاس ہے، سب اس مشکل میں تاریخ کی مہنگائی مطلب بلند ترین شرح پر ہے تقریباً اس وقت، تو بے روزگاری ہے، غربت ہے. ہمارا بیانیہ سمپل ماریا یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آج کی کنڈیشنز ہیں اس کنڈیشنز پر ہم کیوں پہنچے ہیں، اس میں کیا وجہ ہے کہ ہم اس سچویشن میں پہنچے ہیں جہاں ہمارے لیے یہ مشکل ہو گیا کہ جی ملک کو دوبارہ سے سنوارنا پڑے گا. تو 2017 میں جو سفر تھا جہاں پاکستان کھڑا تھا، جس طرح سے ترقی کر رہا تھا، اس کو روکا گیا. یہ تو ایک حقیقت ہے. اس میں کریکٹرز تھے جس میں جوڈیشری میں بھی تھے، ملٹری میں بھی تھے، وہ ان کی ایک میجر کنٹریبیوشن تھی. دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. لیکن اس کی جو ان کو کیا کرنا چاہیے، اس کو کیسے ہینڈل کریں گے، بیانیے کے طور پر بتانا بھی ضروری ہے. لیکن جب ہم یہ بات کرتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ عوام کی مشکلات کو ہم اگنور کر رہے ہیں یا عوام کی مشکلات نمبر 1 پریورٹی نہیں ہے. معیشت ہمارے لیے نمبر 1 پریورٹی ہے اینڈ ول ریمین نمبر 1 پریورٹی، بیکاز ظاہر سی بات ہے عوام تو ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، میاں نواز شریف کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ جی وہ آئیں گے تو ان کی مشکلات کم ہوں گی. سو دیٹ از وائی اس کو اب روحیل اصغر صاحب کو زیادہ شاید پتا ہوگا یا ان کو کیا بتایا ہے، آئی ڈونٹ نو. سر ایکچولی پتہ ہے پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ میرا خیال ہے جب آپ دور رہے تھے ملک سے تو پھر آپ لوگوں کی جو کنسلٹیشن پروسیس ہے اس کے اوپر بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون آ کر کیا بتا رہا ہے، اور اسی لیے جو مختلف لوگوں کے مختلف بیانات اسی لیے کہ شاید یکسوئی نہیں ہے آپ کی اپنی پالیسی کے اندر. ورنہ اگر کلیئر پالیسی ہو کہ بھائی بعد میں اس معاملہ دیکھیں گے، پہلے ہم اس کے اوپر بات کریں گے معیشت کے اوپر، تو سب لوگ یہی بات کریں. چونکہ وہ کلیئرٹی نہیں ہے تو ہر کوئی اپنے اپنے بیانات دے رہا ہے، پھر کانٹرڈکشنز آ رہی ہیں، پھر ایک دوسرے کے جو سوال ہے وہ اور جواب ہے مل نہیں رہے ہیں آپس میں. اسی لیے تو واپس آ رہے ہیں. آپ نے کہا خود آپ نے آئیڈینٹیفائی کر دیا دور رہنے کا مسئلہ یہ ہوتا ہے. تو میرا تو خیال ہے کہ اس میں اتنی گھبرانے کی بات نہیں ہے. میاں نواز شریف 21 تاریخ کو آ رہے ہیں. ہی ول میک اے پالیسی اسٹیٹمنٹ، پوری قوم کے سامنے اپنا بیانیہ بتائیں گے کیا کرنا چاہتے ہیں، ہم الیکشن تک کیسے جانا چاہتے ہیں، اور یہ تمام چیزیں میرا خیال ہے یہ سب کے سامنے آ جائیں گی. صحیح. تو جب نواز شریف صاحب واپس آئیں گے سر، ان کے تو بھی قانونی معاملات بھی ہیں، تو قانونی ٹیم نے کیا وہ ایشورنس دے دی ہے کہ گرفتاری نہیں ہوگی، کوئی حفاظتی راہداری ضمانت ہوگی، اس کے بعد وہ آئیں گے ایئرپورٹ پہ اتریں گے اور اس کے بعد نہ کوئی گرفتاری ہوگی نہ کوئی اور ہرڈل ہوگا، وہ سیدھا تشریف لے جائیں گے مینار پاکستان؟ دیکھیں، ایک تو پہلے میاں نواز شریف کا بیک گراؤنڈ کے حوالے سے ہی ہیز نیور بین افریڈ آف گوئنگ ٹو جیل. میرا خیال ہے انہوں نے جو ایگزامپل قائم کی ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی اور آخری ایگزامپل تھی، جب وہ خود واپس آئے، اپنی بیٹی کے ساتھ واپس آئے اور جیل جانے کے لیے واپس آئے، باوجود اس کے کہ ان کی بیگم جو تھی وہ ان کی جو کنڈیشن تھی وہ، اور بعد میں ہم نے سب نے دیکھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، تو وہ کبھی پہلے نہ گھبرائے ہیں نہ ابھی جیل جانے سے گھبرائے ہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم قانون کے تمام تقاضے پورے کریں گے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی پاکستانی قانون کے تحت ان کے وکیل انیشیٹ کریں گے پروسیڈنگز، کب کریں گے، اگلے چند دنوں میں یا ایک آدھ ہفتے میں، وہ سب کے سامنے آ جائے گا. بٹ ہماری ظاہر سی بات ہے خواہش ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ پہلے بڑی زیادتی ہوئی تھی. سو وین ہی لینڈز ان لاہور اور قدم رکھیں گے پاکستان کی سرزمین پر تو وہ ایک فری انسان کے حوالے سے رکھیں گے. سر یہی بات تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے کہی، کیئر ٹیکر انٹیریئر منسٹر نے کہی کہ جو قانونی تقاضے ہوں گے پورے کریں گے. آپ لوگ تو چڑھ دوڑے ان پہ، آپ کو بڑی ناپسند آئی ان کی بات یہ والی. تو فرق کیا تھا؟ وہ بھی یہ کہتے کہ قانونی طور پہ اگر گرفتاری کرنی پڑی تو گرفتاری کر لیں گے. تو اس پہ وہ آپ نے بڑا، رانا ثناء اللہ صاحب اور آپ کی پوری جماعت نے ان کو کہا کہ اپنے قد کے مطابق بات کریں. آپ لوگوں کو پسند نہیں آئی وہ والی بات؟ آئی تھنک رانا ثناء اللہ نے اس کی بات میں وضاحت بھی کر دی تھی کہ پوپٹی صاحب نے، انٹیریئر منسٹر نے اس کی وضاحت بھی کر دی تھی، وہ کلیریفائی ہو گیا تھا. ان کا بیان شاید تھوڑا سا توڑ مروڑ کے پیش کیا گیا تھا. میں اس میں نہیں جاؤں گا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ظاہر سی بات ہے قانونی تقاضے پورے کرنے. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تو سر یہ بتائیں نا، جیل کے حوالے سے نہ جانے کے حوالے سے کوئی ایشورٹیز بھی ہیں؟ کوئی ایشورٹیز بھی ہیں کہ شاید جیل نہ جائیں وہ؟ ایشورٹیز کس کی طرف سے ہوں گی؟ سر کس کی طرف سے ہوں گی ایشورٹیز؟ جب ملک واپس آئیں گے سر،
جب وہ ملک واپس آئیں گے گرفتاری نہیں ہوگی، جو پورے معاملات ہیں، کیا یہ جو رانا ثناء اللہ صاحب بھی بار بار بات کرتے ہیں، تو کیا کہیں کوئی ایشورٹی ہے کہ نہیں ہوں گی گرفتاریاں؟ میرا نہیں خیال ہے کہ ہم کسی ایشورٹی کے بیسس پر بات کرتے ہیں. ہم جو بات کرتے ہیں، دیکھیں وہ قانونی تقاضے، جو ظاہر سی بات ہے ان کے قانونی مشیر ہیں، وہ بار بار ان سے ملاقات بھی کی ہے انہوں نے لندن میں، اور ان کو پورے کیسز کا بھی پتہ ہے ہماری لیگل ٹیم کو. وہ اس کو دیکھ رہے ہیں، بلکہ وہ اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ ان کو کون سے سٹیپس اٹھانے ہیں وچ ول انشور کہ جی میاں نواز شریف جب آئیں گے تو وہ سیدھے عوام کے پاس جائیں اور ان کے اور عوام کے درمیان کوئی رکاوٹ نہ ہو لیگل ایسپیکٹ سے. باقی انہوں نے جو بھی قانونی تقاضے پورے کرنے ہوں گے وہ پاکستان آ رہے ہیں وہ پورے کریں گے، اور کوئی کیس ہے اس میں بھی وہ جائیں گے. ظاہر ہے کورٹ نے ان کو چھوڑا تھا اور کورٹ ہی انہوں نے واپس جانا ہے. تو سر اب وہ چونکہ واپس آ رہے ہیں تو کیا ہم یہ سیفلی ازیوم کر لیں کہ پی ایم ایل این کے لیے جو لیول پلینگ فیلڈ کے تمام لوازمات ہیں وہ پورے ہو چکے ہیں؟ ایسا ہی لگتا ہے، مطلب ہم نے سفر کیا ہے بہت زیادہ اس کی وجہ سے، لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کی وجہ سے. اور یہ پاکستان کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں ہے کہ جی آپ ایک پارٹی کے ہاتھ پاؤں باندھ کے الیکشن کمپین میں جائیں، اور اس سے پاکستان کو نقصان ہوتا ہے. پرٹیکولر پولیٹیکل لیڈر کو تو نقصان ہوتا ہے یا پاکستان کے عوام کو نقصان ہوتا ہے، لیکن یہ کوئی صحیح چیز نہیں ہے، صحیح روایت نہیں ہے. تو ہوپ فلی ہمیں لیول پلینگ فیلڈ ملے گی. آج کل پیپلز پارٹی والے شور مچا رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. ہاں تو سر یہی میں پوچھنے والی تھی کہ ماشاءاللہ آپ کو لیول پلینگ فیلڈ مل گئی، اچھی بات ہے، آپ لوگوں نے بڑی اچھی سیاست کی، جو سارے معاملات طے کیے، لیول پلینگ فیلڈ حاصل کر لی. جو باقیوں کی لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ نہیں مل رہی، وہ پرابلمٹک نہیں ہے؟ کمنگ الیکشنز میں پیپلز پارٹی کہتی ہے، جو پی ٹی آئی کہتی ہے، ہاتھ پیر باندھنے والی بات. سو پی ایم ایل این کی لیول پلینگ فیلڈ اچھی بات ہے، جو باقی جماعتوں کی شکایات ہیں ان کا الیکشن پہ اثرات ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ میرا خیال ہے جس کو بھی، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے پی ٹی آئی ہے، تو پاکستان میں وہ فورمز موجود ہیں. جس طرح الیکشن کمیشن جا سکتے ہیں، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان جا سکتے ہیں. آئی ایم شیور جسٹس فائز عیسیٰ اصولی فیصلے کریں گے، انشور کریں گے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو. ایسا کوئی شخص جو کہ ایلیجیبل ہو الیکشن لڑنے کے لیے اس کو روکا جائے. تو میرا نہیں خیال ہے کہ یہ ہمارا تو نہیں ہے، ہم نے تو نہیں فیصلہ کرنا پاکستان مسلم لیگ نواز کو یا ایون کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو نہیں فیصلہ کرنا کہ جی کون پارٹیسپیٹ کرے اور کون نہیں کرے. یہ کورٹ کچہری کا کام ہے یا الیکشن کمیشن کا کام ہے. اور اگر الیکشن کمیشن کے فیصلے سے وہ مطمئن نہیں ہوتے ہیں، پی ٹی آئی ہو، پی ایم ایل این ہو یا کوئی اور پارٹی، تو وہ بالکل جا سکتا ہے. سر آپ لوگ مطمئن ہیں یہ جو انتخاب ہونے جا رہا ہے، آپ مطمئن ہیں یہ الیکشن فیئر اینڈ فری ہوں گے 2024 کے ہونے جا رہے ہیں؟ پی ایم ایل این سمجھتی ہے یہ ایک شفاف الیکشن ہوں گے، آپ مطمئن ہیں؟ میرا خیال ہے ابھی تو بہت مراحل ہیں ہماریا، اس میں آج کے دن کیسے کہہ سکتا ہوں کہ جی ابھی تو 3-4 مہینے رہتے ہیں الیکشن میں، اور وہ الیکشن جب تک کمپلیٹ نہیں ہوتا تو اس وقت تک 2018 میں تو پری پول ریگنگ کی بھی شکایت پی ایم ایل این کر رہی تھی نا، تو اس سے پہلے بھی 3-4 مہینے، یہ تو آپ کی آن ریکارڈ شکایت ہے، میں اس کانٹیکس میں پوچھ رہی ہوں. 3-4 مہینے ہے الیکشن میں، لیکن ابھی کے آثار کے مطابق کیا آپ کو لگ رہا ہے فری اینڈ فیئر شفاف الیکشن ہونے جا رہے ہیں؟ انشاءاللہ تعالی. لیکن 2018 کی ایگزامپل 3-4 مہینے کی نہیں تھی، وہ واز اوور اے ایئر. جولائی 28 تقریباً پورے ایک سال پہلے الیکشن 2018 سے ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا میاں نواز شریف کو، اور جس قسم کی ریفرنسز دائر کرنے کی ہدایت دی تھی سپریم کورٹ نے اور مانیٹرنگ جج لگائے تھے، تو وہ تو بڑا کلیئر تھا. اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ کتنی جلدی فیصلہ ہونا چاہیے. تو اور پھر اس کے بعد توڑ پھوڑ کی گئی. بلوچستان اسمبلی میں آپ کو پتا کس طرح سے توڑ پھوڑ کی گئی. سینٹ الیکشنز 2018 کے تھے، اس کو کیسے مینج کیا گیا. تو وہ تو، اور پھر ساؤتھ اور پنجاب میں کیسے ابھی آپ کو ایسے کوئی نظر نہیں آ رہا کہ کسی پارٹی کے ہاتھ پیر ٹوٹ رہے ہوں یا کسی کے اوپر پابندی کا امکانات ہوں، یا جو کچھ جماعت ہے ان کے جو لوگ ہیں ان کو انڈر گراؤنڈ ہونا پڑے الیکشن سے 3-4 مہینے پہلے، ان کے پاس شاید ٹکٹ کھڑے نہ ہو سکیں، وہ شاید بیلٹ پیپر پہ نام نہ ہو. یہ چیزیں جو ہیں یہ پرابلمٹک نہیں ہیں آنے والے الیکشن میں؟ نہیں، پرابلمٹک ہیں، بالکل ہے پرابلمٹک. میں نے کب کہا کہ نہیں ہے پرابلمٹک. لیکن اگر کوئی شخص، جس طرح علی محمد کی ایگزامپل لے لیں، میرا خیال ہے آپ پی ٹی آئی کی طرف ایگزامپل، تو
وہ اگر جیل میں تھے وہ اب باہر آ گئے. اگر فواد چودھری نے چھوڑ دی ہے پالیٹکس اناؤنس کر دیا تو اس کا ہم تو نہیں کچھ کر سکتے. اور اسی طرح سے پرویز خٹک صاحب چھوڑ کے ایک نئی پولیٹیکل پارٹی بنا لی ہے تو اس کو ہم کیا کریں کہ واپس ان کو پی ٹی آئی میں ڈلوائیں. بالکل نہیں. ایک دن وہ صبح اٹھے انہوں نے کہا کہ پارٹی چھوڑ دیتے ہیں اور انہوں نے پارٹی چھوڑ دی. ٹھیک بات ہے سر, وہ بالکل ایک دن صفائن مارننگ اٹھ کے ان کا موڈ ہوا انہوں نے پارٹیاں چھوڑ دی اکٹھے بلک میں جوک در جوک. نہیں دیکھیں ایک سیکنڈ, فواد چودھری نے جب مثال کے طور پر ایک ایگزامپل لے رہا ہوں, یا پرویز خٹک کا لے لیں. پرویز خٹک پر کیا ہوا تھا کہ انہوں نے کہا کہ محمود خان ایک دم سے انہوں نے کہا کہ جی ہم اگر ان کو اشارہ دیا گیا کہ جی آپ یہ پی ٹی آئی چھوڑیں اور کسی اور جگہ چلے جائیں, یہ تو میرا خیال ہے ان کو پھر پالیٹکس نہیں کوئی اور چیز کرنی چاہیے. تو زبیر صاحب آپ کا خیال ہے دباؤ شباؤ نہیں ہے, یہ خود ان کے سیاسی آزاد فیصلے ہیں؟ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے دباؤ کی وجہ سے کیا ہے, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ دباؤ کی وجہ سے, تو پھر ایک دفعہ بتائیں تو صحیح نا, کسی ایک طرف سے تو بتایا جائے. سر آپ مجھے بتا دینا 2024 کے انتخابات آپ کو 2018 سے زیادہ صاف شفاف لگ رہے ہیں کہ نہیں لگ رہے؟ 2018 کے تو آپ کا آن ریکارڈ بیان ہے, 2024 پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ 2018 سے بہتر انتخابات ہوں گے, صاف شفاف انتخاب ہوں گے؟ صرف سمپل سوال ہے. 2018 میں آپ یہ اگر ایگری کرتی ہیں کہ کتنا دباؤ ڈالا گیا تھا, تو ہمارا تو کوئی بندہ نہیں اس دباؤ کی وجہ سے پریس کانفرنس کر رہا تھا. کسی نے کی تھی پریس کانفرنس؟ شاہد خاقان عباسی ہو, خواجہ آصف ہو, احسن اقبال ہو, کہ جی ہم نے پریس کانفرنس کی اور ہم نے کہا کہ جی ہم آج سے پالیٹکس کو خیر بات کہہ رہے ہیں. ہم نے کبھی کیا تھا؟ ہمارے جو لیڈرشپ اریسٹ بھی ہو رہی تھی وہ کس طرح سے, اس آپ کے پاس سارے امیجز ہیں وہ آپ دکھا دیں, ان کو دکھا دیں اور ہمارے دکھاتے ہیں. اب یہ شہباز گل آخری سوال زبیر صاحب, کیا 2024 کا انتخاب ریلیٹیولی صاف اور شفاف ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ اس کے بعد پھر ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. آئی ول ڈیمانڈ فری اینڈ فیئر, شفاف ہونا چاہیے, فیئرنیس ہونی چاہیے, ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے, عوام کو آزادی سے اپنے صحیح نمائندوں کو چوز کرنے کا موقع ملنا چاہیے, اور اسی سے پاکستان کا سفر آگے اچھا گزرے گا. صحیح, بہت شکریہ. محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک پہ جائیں گے تو شعبہ چشم نے ملک بھر کے اندر ایک پینک موڈ پھیلایا ہوا ہے, سکولز بند کیے جا رہے ہیں, اس کا پھیلاؤ کیسے روکا جائے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب, وزیر صحت پنجاب. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پروگرام کے آخری حصے میں ہمارے ساتھ نگران وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب وقت نکالنے کے لیے. آج شعبہ چشم ہر گھر میں جو خاص طور پہ جہاں بچے ہیں وہاں پریشانی ہے, پیرنٹس کو, اسکولوں کو بھی آپ کو بند کرنا پڑا 2 دنوں کے لیے پنجاب بھر میں. ابھی کیا سٹیٹس ہے ڈاکٹر صاحب؟ کیا یہ بیماری کی جو لہر ہے یہ کم ہو رہی ہے یا کچھ عرصے اور یہ ایسے ہی سسٹین کرے گی؟ کرو کیا کہہ رہا ہے اس کا؟ کیا یہ بڑھے گی, کم ہوگی, ایسے ہی رہے گی؟ بہت شکریہ ماریہ. دیکھیں یہ تو کافی پرانی بیماری ہے اور ہر سال آتی ہے, اور اسی موسم میں آتی ہے جب ہم گرمیوں سے سردیوں میں جا رہے ہوتے ہیں. اس سال کچھ شدت اس کی زیادہ ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے یہ فلڈنگ اور پولوشن, اور جو اس وقت بارشیں وغیرہ بہت ہوئی ہیں جن علاقوں میں, خاص کر لاہور میں اور لاہور کے ارد گرد ہیومیڈیٹی بہت ہے, اور اس کی وجہ سے یہ وائرل انفیکشن جو اس وقت ایڈینو وائرس کا ہے یہ پنک آئی کرتا ہے یا شعبہ چشم کرتا ہے جس میں آنکھ لال ہو جاتی ہے. اچھی چیز تو یہ ہے کہ یہ خدا نہ خواستہ بالکل 0 چانس ہے کہ یہ آپ کی بینائی کو تھریٹ کرے یا کوئی آپ کو پرماننٹ ڈسیبلٹی ہو. تکلیف ضرور ہوتی ہے کیونکہ سوزش ہوتی ہے, اور سب سے زیادہ خطرناک اس کی چیز یہ ہے کہ ایک انسان سے دوسرے کو بہت تیزی سے لگتی ہے, چاہے وہ آپ کلاس روم میں ہوں, چاہے دفاتر میں ہوں, چاہے اسٹوڈیوز میں ہوں. تو اس کی احتیاط یہی ہے کہ جن کو یہ ہے یا ہو رہی ہے وہ اپنے گھر میں اپنے آپ کو مسحور کر لیں اور کالا چشمہ پہنیں, اور کوشش کریں گھر والوں سے بھی تھوڑی سی دوری اختیار کر لیں وقتی طور پہ, جیسے کووڈ میں ہم کرتے تھے. اور کھانسنا اور چھینکنے سے بھی یہ پھیلتی ہے تو اپنا رومال رکھ لیں یا کونی کم از کم رکھ لیں جیسے ہم کووڈ میں رکھتے تھے, اور اس کو بار بار دھوئیں, اس کے برف کی ٹکور کریں, تو یہ 3 یا 5 دن کا زیادہ ٹوٹل کورس ہے, اس میں ہیل ہو جائے گا. تو اس میں لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ابھی آپ نے جو سکولز بند کیے ہیں اس سے کیا فرق پڑا ہے؟ اس کا زور ٹوٹا ہے اس کی لہر کا, یا آپ کو آگے بھی سکول بند کرنے پڑیں گے, یا یہ جو 2 دن بند کیے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد مزید ضرورت نہیں پڑے گی؟
دیکھیں ماریا، ہمارا خیال ہے کہ ہم جب منڈے کو کھولیں گے اسکول تو ہو سکتا ہے کہ اس کی ٹرانسمیشن کم ہو. یہ ایک اٹیمپٹ تھی اس کو کرنے میں. اٹس ٹو ارلی ٹو سے کہ اس کا رزلٹ کیسا آئے گا. ہم ہوپ کرتے ہیں جب بچوں کو، کیونکہ بچوں کے استاد یا بچے یہ پھر گھر لے جاتے ہیں تو گھر سے، کیونکہ بچے تکیہ بھی کئی دفعہ شیئر کرتے ہیں اور ٹاولز بھی شیئر کرتے ہیں، تو اس لیے پھر وہ مسئلہ بنتا ہے. اور سوئمنگ پول میں بھی ان کا مسئلہ بنتا ہے جب بچے اسکولز کے. تو ہم اس کو شاید گیمز وغیرہ کے لیے نہیں کھولیں، صرف اکیڈیمکس کے لیے کھولیں. اور وہ بھی ہم اس میں احتیاطی تدابیر جو ہم بار بار میڈیا کے ذریعے رابن کر رہے ہیں سب کے، کہ یہ احتیاطی تدابیر ہیں کہ اپنے آنکھوں کو ہاتھ نہیں لگائیں، ہاتھ نہیں ملائیں، بار بار آنکھیں دھوئیں، وضو کرتے ہیں الحمدللہ تو وہ اچھی طرح لبرلی آپ وضو کریں تاکہ آپ کی آنکھیں دھلتی رہیں. اور میں یہ بتاتا چلوں اس میں کسی قطرے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اسٹیرائڈز کی، نہ اینٹی بایوٹکس کی، نہ اینٹی وائرل کی، کوئی رول نہیں ہے. اس لیے خام خواہ ان کو مہنگے داموں بلیک ہو رہے ہیں، انفارچونیٹلی نایاب ہو رہے ہیں. تو یہ ساری مس یوز ہے دوائیوں کا، ایبیوز ہے. تو اس لیے آپ کے ذریعے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ گھر میں اپنا رہیں اور دھوئیں بار بار، اور برف کی ٹکور کریں آنکھوں پہ. ہرگز کوئی قطرے کی ضرورت نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب امپورٹنٹ بات ہے سر، اس کو تھوڑا سا اور کلیریفائی کیجئے. آشوب چشم کی آڑ میں لوگ کیا کیا لوگوں کو پرسکرائب کر رہے ہیں؟ کون سی گولیاں، کون سی دوائیاں جو بالکل نہیں لینی چاہیے ہیں؟ دیکھیں ہو یہ رہا ہے جیسے ڈینگی جب ہوا تھا آپ سے کے ساتھ شو کیے، اور اس میں آپ کو یاد ہے کہ یہ جو پیتے کے پتے ہیں وہ بھی 200 روپے کلو پہ بکے، اور پپیتا کوئی 500-700 روپے کلو پہ بکا، اور اس کا کوئی ایویڈنس نہیں تھا. اسی طرح شعب چشم میں بھی نہ کوئی اینٹی بایوٹک کے قطرے کا ایویڈنس ہے، نہ کوئی اینٹی وائرل کا، نہ اسٹیرائڈز، بلکہ اسٹیرائڈز نقصان دہ ہو سکتے ہیں. تو اس لیے یہ سیلف لمیٹنگ انفیکشن ہے. اس میں صرف ڈارک گلاسز لگائیں، گھر میں رہیں اور اپنے یہ بچائیں کہ کسی اور کو نہ لگے. تو یہ آپ کا 3 سے 5 دن میں ویسے ہی ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. اگر آپ کی اس پوری بات کو میں سمجھ کر دوں جلدی کہ 3 سے 5 دن کے اندر یہ بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے، کوئی دوائی اس میں نہیں لینی، کسی بھی ڈاکٹر کی پرسکرپشن یا کسی اور قسم کے ٹوٹکے کو استعمال کرنے سے آپ پرہیز کیجئے. 3 سے 5 دن میں آپ ٹھیک ہو جائیں گے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.